ایک بچی تھی، اس کی ماں ضعیف تھی اور باپ کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اس کا کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی۔ اس کے باپ کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ بچی زیادہ بڑی نہیں تھی، وہ میٹرک میں تھی اور ان کا اپنا گھر بھی نہیں تھا، کیونکہ جب اس بچی کا باپ زندہ تھا تب وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، لیکن جب سے اس بچی کی باپ کی ڈیتھ ہوئی تب سے وہ اپنی خالہ کے گھر رہنے چلے گئے، کیونکہ ان کے پاس کرائے کے مکان میں رہنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور اس لیے وہ اپنی خالہ کے گھر رہنے لگے۔ اور ان کی خالہ بھی بہت اچھی تھی کہ انہیں رہنے کے لیے گھر میں جگہ دے دی۔ وہ بچی اور اس کی ماں بہت نماز کی پابند تھی۔ ایک دن اس بچی کی ماں کی طبیعت اچانک سے بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ انہیں جلدی سے ہاسپٹل لے گئے تو ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ ان کا آپریشن کرنا ہوگا۔ تو ڈاکٹر نے انہیں یہ کہا کہ ہم کل ان کا آپریشن کریں گے، اور یہ کہہ کر ڈاکٹر وہاں سے چلے گئے۔ اور سب گھر والے بہت پریشان ہو گئے کہ آپریشن کے پیسے کہاں سے آئیں گے، کیونکہ ان کے گھر میں خالو ہی تھے جو جاب کرتے تھے۔ ان کی تنخواہ بھی اتنی نہیں تھی، اور نہ ان کے گھر میں کوئی قیمتی چیز تھی جسے وہ بیچ کر آپریشن کے پیسے دے پائے۔ اس لیے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ تو بچی کے ذہن میں اچانک سے خیال آیا کہ میں ایک بار ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں۔ تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس آپریشن کے اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں، نہ میرے ابو ہیں اور نہ میرا بڑا بھائی ہے، میں اکیلی ہی ہوں۔ تو اس لڑکی نے اپنے گھر کے کچھ حالات بتائے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ ادھر اور بھی پیشنٹس آتے ہیں، ان کے بھی گھر کے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو بچی یہ سن کر وہاں سے باہر آ گئی اور رات ہو گئی اور وہ سو گئی۔ تو تہجد کا ٹائم آیا اور وہ اٹھی اور اس نے تہجد کی نماز ادا کی اور اپنے رب سے رو رو کر دعا کرنے لگی۔ تو پھر اگلے ہی دن اس کے موبائل میں کال آئی اور اسے پتا چلا کہ اس کے باپ نے زمین دے کے رکھی ہوئی تھی جو بک نہیں رہی تھی، اب وہ بک گئی ہے تو آپ اس کی پیمنٹ آ کے لے جائیں۔ تو وہ لڑکی بہت خوش ہوئی اور وہ آفس میں چلی گئی جہاں اسے وہ پیمنٹ مل گئی۔ پیمنٹ لے لینے کے بعد وہ ہاسپٹل آئی، اس نے آپریشن کے پیسے جمع کروائے۔ پھر اس کی امی کا آپریشن ہو گیا اور اس کی امی بالکل ٹھیک ہو گئی، اور اس کے پاس جو پیسے پیچھے بچے تھے اس نے اپنے لیے اور اپنی امی کے لیے ایک اچھا اور نیا گھر لے لیا۔ گھر آتے ہی اس بچی نے اور اس کی ماں نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ تہجد میں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اگر وہ صاف دل سے ہو اور رو رو کر مانگی جائے تو اللہ قبول کر ہی لیتا ہے۔ بے شک تہجد کا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بھی مشکل وقت میں مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔